اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی ہم سب کو تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی ہم سب کو تیری محبت اے حسین۔ عشق و محبت میں ڈوب کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ جو ہی محرم الحرام شریف کی پہلی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، ہر شخص کی زبان پر یا حسین کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کر کے دکھایا، اسی لیے پوری دنیا میں آج یا حسین کے نام کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان دیکھیے۔ امام حسین کی عظمت کیا ہے، امام حسین کا مقام کیا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسین منی وانا من الحسین۔ نبی فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ پھر ترمذی شریف کی حدیث ہے، پھر نبی فرماتے ہیں، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ بے شک حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر ترمذی شریف کی حدیث ہے، پھر نبی فرماتے ہیں، الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا۔ حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ فرمان مصطفیٰ سے اندازہ لگائیے، نبی فرماتے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ نبی فرماتے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی فرماتے ہیں میرا حسین دنیا کا پھول ہے۔ فرمان مصطفیٰ سے اندازہ لگائیے، نبی نے فرمایا میرا حسین پھول ہے۔ پھول کی فطرت ہوتی ہے، پھول کھلنے کے بعد مرجھا جاتا ہے۔ اگر آپ نبہا کی سرزمین پر کوئی درخت لگائیں گے پھول کا، اگر اس پیڑ میں پھول صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا، شام کو کھلے گا صبح کو مرجھا جائے گا۔ اگر ہم گولا کی سرزمین پر پھول کا پیڑ لگائیں، اس میں بھی پھول اگر کھلے گا صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا، اگر شام کو کھلے گا تو صبح کو مرجھا جائے گا۔ اس لیے پھول کی فطرت ہوتی ہے کھلنے کے بعد مرجھا جانا۔ دنیا کے چاہے جس خطے میں آپ چلے جائیں، چاہے دنیا کے جس گوشے میں آپ چلے جائیں، اگر وہاں پر درخت ہے پھول کا، اگر اس میں پھول صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا، شام کو کھلے گا صبح کو مرجھا جائے گا، چاہے وہ پھول کشمیر کی وادی میں ہو، چاہے وہ پھول ہندوستان کی سرحد پر ہو، چاہے وہ پھول پاکستان میں ہو، چاہے وہ پھول ترکستان میں ہو، چاہے وہ پھول امریکہ میں ہو، چاہے وہ پھول افریقہ میں ہو، چاہے دنیا کے جس خطے میں ہو، اگر پھول کھلے گا صبح کو شام کو مرجھا جائے گا، شام کو کھلے گا صبح کو مرجھا جائے گا۔ لیکن نبی فرماتے ہیں میرا حسین پھول ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے اپنے نواسے حسین کو پھول کہا ہے۔ پھول کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ کھلنے کے بعد مرجھا جاتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کا نواسا حسین کون سا پھول ہے؟ نبی فرماتے ہیں میرا حسین ایسا پھول ہے جو کھلنے
کھلنے کے بعد مرجھائے گا نہیں. میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا رہے گا, میرا حسین مرجھائے گا نہیں. 3 دن کا پیاسا ہوگا, میرا حسین مرجھائے گا نہیں. قاسم کی جوانی لٹے گی, حسین مرجھائے گا نہیں. عباس لمبردار کے بازو قلم ہوں گے, حسین مرجھائے گا نہیں. علی اصغر کی حلق میں تیر پیوست ہوگا, حسین مرجھائے گا نہیں. نبی فرماتے ہیں میرا حسین ایسا پھول ہے جو کھلنے کے بعد مرجھائے گا نہیں. اسی لیے کسی عاشق نے کہا ہے کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول, کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. تکبیر, ارے رسالت, امام حسین, امام حسین, نعرہ حیدری. تو حسین ایسے پھول ہیں جو کھلنے کے بعد دوبارہ مرجھائیں گے نہیں. اور حسین مرجھائے کہاں, حسین تو زمانے میں ایسے کھل رہے ہیں کہ ہر شخص کی زبان پر حسین کا نام پاک جاری ہے. شان دیکھیے امام حسین کی. امام حسین کی عمر شریف ہے 6 سال. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے, صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے, صحابہ بیٹھے ہیں. ایک 12 سال کا دیوانہ ہے. امام حسین کی عمر 6 سال اور ایک 12 سال کا دیوانہ ہے. نام ہے اس کا حبیب ابن مظاہر. صحابہ بیٹھے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ایک شکایت ہے. نبی فرماتے کیا؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک 12 سال کا دیوانہ ہے, آپ کے نواسے حسین کی عمر 6 سال کی ہے. آپ کے نواسے حسین جس راستے سے نکلتے ہیں وہ 12 سال کا دیوانہ جہاں پر امام حسین کا قدم پڑتا ہے اس جگہ کی مٹی کو 12 سال کا دیوانہ اٹھاتا ہے, اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے, اپنے سر میں ڈالتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یا رسول اللہ یہی شکایت ہے. وہ 12 سال کا دیوانہ جہاں پر آپ کے نواسے حسین کا قدم پڑتا ہے اس جگہ کی مٹی کو اٹھاتا ہے, اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے, سرمے کی جگہ اپنے سر میں ڈالتا ہے. یا رسول اللہ یہی شکایت ہے. نبی فرماتے صحابہ جاؤ بلا کے لاؤ. صحابہ گئے. 12 سال کا دیوانہ کھانا کھا رہا تھا. وہ صحابی کہتے چل تجھے سرکار نے بلایا ہے, سرکار کی بارگاہ میں تیری شکایت کی گئی ہے. 12 سال کا دیوانہ کھانا کھا رہا تھا, فوراً کھانا چھوڑ دیتا ہے, فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا, دوڑنے لگتا ہے, بھاگتا ہوا نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں اے دیوانے تو مجرم ہے, پھر بھی تو دوڑتا ہوا جا رہا ہے, تو نے کھانا بھی چھوڑ دیا ہے, تو مجرم ہے, تیری شکایت کی گئی ہے تب بھی تو دوڑتا ہوا جاتا ہے. وہ 12 سال کا دیوانہ کہتا ہے میں مجرم ضرور ہوں, میری شکایت ضرور کی گئی ہے, لیکن دوڑتا اس لیے ہوں میں جا کس کی بارگاہ میں رہا ہوں, اس بارگاہ میں جا رہا ہوں جس کی بارگاہ میں سارے لوگ حاضری دینے کا شرف حاصل کرتے ہیں. میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اسی لیے دوڑ رہا ہوں. اب یہ 12 سال کا دیوانہ پہنچا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فرمایا بیٹھو. جب 12 سال کا دیوانہ بیٹھتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی کیا شکایت ہے؟ یہی وہ 12 سال کے دیوانے ہیں. وہ صحابی کہتے ہاں یا رسول اللہ انہی کی شکایت تھی. جہاں پر آپ کے نواسے حسین قدم رکھتے ہیں اس جگہ کی مٹی کو یہی 12 سال کے دیوانے اٹھاتے ہیں, سر میں ڈالتے ہیں, آنکھوں میں لگاتے ہیں, کبھی اپنے جسم میں مل لیتے ہیں. میرے سرکار نے پوچھا کیوں 12 سال کے دیوانے تم ایسا کرتے ہو؟ 12 سال کا دیوانہ کھڑا ہوتا ہے, سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہاں آقا میں ایسا کرتا ہوں. میرے سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں, یوں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. اب ان سے کہتے ہیں میرے قریب آ جاؤ. وہ 12 سال کا دیوانہ جب قریب آتا ہے میرے سرکار نے پوچھا یہ بتاؤ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جہاں پر میرے نواسے حسین کا قدم پڑتا ہے اس جگہ کی مٹی کو تم آنکھوں میں لگاتے ہو, سر میں ڈالتے ہو. وہ 12 سال کا دیوانہ کہتا یا رسول اللہ سارے مدینے کے لوگ آپ کے نواسے حسین سے محبت کرتے ہیں. یا رسول اللہ میں آپ کے نواسے حسین سے عشق کرتا ہوں. سارے لوگ محبت کرتے ہیں, سارے لوگ پیار کرتے ہیں, لیکن یا رسول اللہ میں آپ کے نواسے حسین سے عشق کرتا ہوں. جب اتنا کہا میرے سرکار نے 12 سال کے دیوانے کو اپنے سینے سے لگایا. لگانے کے بعد کہتے دیوانے بتا تیرا نام کیا ہے؟ وہ 12 سال کا دیوانہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا نام حبیب ابن مظاہر ہے. سرکار نے 12 سال کے دیوانے کو اپنے سینے سے لگایا. لگانے کے بعد ایک ہاتھ پکڑتے ہیں 12 سال کے دیوانے کو, دیوانے کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت امام حسین کا ہاتھ پکڑا.
پکڑنے کے بعد آقا کریم نے دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیے. دینے کے بعد کہتے ہیں اے پروردگار عالم میں نے ان دونوں کے ہاتھوں کو ملا دیا ہے, مولا تو انہیں آخری دم تک جدا نہ ہونے دینا. کیا فرمایا؟ یا اللہ میں نے ان دونوں کے ہاتھوں کو ملا دیا ہے, مولا آخری دم تک تو ان دونوں کو جدا نہ ہونے دینا. اسی لیے کہنے والے نے کہا کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین, تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین. تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو, وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت ہے حسین. حسین کی شان معلوم ہے آپ کو, کتنا بلند و بالا حسین کا مقام ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. تھکے تو نہیں ہو ابھی؟ تھوڑا اور سن لے, کہہ دو سبحان اللہ. کہ ہم سے کہا تھا چاہے 5 منٹ آ کے آپ پڑھ دیں آ کر کے, چاہے فاتحہ کر دیں, لیکن آ جائیے. کہہ دو سبحان اللہ. یہاں تو غالباً 1 گھنٹہ پورا ہو گیا پروگرام چلتے ہی. سبحان اللہ. اور پیار سے بولے سبحان اللہ. یہ نہ ان کے بس کی بات ہے نہ میرے بس کی بات ہے. آقا حسین جتنے چاہتے اپنا ذکر کروا لیتے ہیں, اور جتنا وہ چاہیں گے اتنا ہوتا رہے گا. کہہ دو سبحان اللہ. شان دیکھیے امام حسین کی, بچپن کا زمانہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں نماز پڑھا رہے, سرکار کا سر مبارک زمین میں ہے, سرکار سجدہ کر رہے. امام حسین کا بچپن کا زمانہ ہے. حجرے فاطمہ سے نکلنے کے بعد دیکھا کہ نانا جان سجدے میں ہیں. امام حسین گئے, جانے کے بعد اپنے نانا جان کی پیٹھ پر سوار ہو گئے. امام حسین دین ہے, دین. امام حسین دین ہے, دنیا نہیں. اس لیے جب امام حسین اپنے نانا جان کی پشت مبارک پر بیٹھے تھے تو نانا جان سر کو سجدے میں رکھ کر کے کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. لیکن دل میں کیا تھا؟ ابھی بھی میری پیٹھ پر میرا نواسا حسین بیٹھا. دل میں کیا ہے؟ ابھی بھی میری پیٹھ پر میرا نواسا حسین بیٹھا ہے. زبان پہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, لیکن دل و دماغ میں بسا ہوا میری پشت پر نواسا ہے. اس لیے میرے سرکار نماز پڑھا رہے ہیں. سرکار کے ذہن و دماغ میں دنیاوی خیال نہیں آ سکتا. تو حسین دنیا نہیں بلکہ حسین دین ہے. دین ہے, سبحان اللہ. حسین دنیا نہیں, حسین دین ہے. حسین بیٹھ گئے, سجدہ لمبا کر دیا. 1-2 تسبیح نہیں بلکہ 72 تسبیح پڑھ ڈالی. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. کتنی مرتبہ؟ 72 مرتبہ. امام حسین پشت مبارک سے نیچے اترے. سرکار نماز سے فارغ ہوئے. صحابہ کہتے یا رسول اللہ ابھی تک 3 تسبیح پڑھتے تھے یا 5, آج اتنا لمبا سجدہ کر دیا یا رسول اللہ کے سجدے اب لمبے ہوں گے. صحابہ گھبرا گئے کہ ایک مرتبہ آپ سر کو سجدے میں رکھ کے دیکھیے, تسبیح 11 بار آپ پڑھ کے دیکھیے. اگر 2 منٹ آپ رکھے رہیں گے سر کو سجدے میں تو آنکھوں میں لالری آ جائے گی, ایسا لگے گا کہ آنکھوں میں خون جم گیا ہے. 72 تسبیحیں پڑھ ڈالی. امام حسین اترے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ سجدوں کو لمبا کیا جائے گا؟ نبی فرماتے میرے صحابہ سنو, سجدوں کو لمبا نہیں کیا جائے گا, بلکہ بات یہ تھی میرا نواسا حسین میری پیٹھ پر سوار ہو گیا. میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں سر کو سجدے سے اٹھاؤں, میرا نواسا حسین نیچے گر جائے. اے میرے صحابہ سجدے لمبے نہیں کیے جائیں گے, سجدوں کو طول نہیں دیا جائے گا. اے حسین تیری عظمت کو سلام, اے حسین تیری شجاعت کو سلام, اے حسین تیری ہمت کو سلام. امام
حسین نانا جان کی پشت مبارک سے اترنے کے بعد اپنی ماں فاطمہ کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ماں آج عجیب و غریب میری نظروں کے سامنے منظر پیش آیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ حضرت امام حسین فرماتے ماں نانا جان نماز پڑھا رہے تھے، میں سجدے کی حالت میں ان کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، نانا جان نے سجدے کو لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ سجدے کی حالت میں 72 تسبیحیں پڑھ ڈالی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا بیٹا کیا تم نے نماز کا خیال نہیں کیا تھا؟ امام حسین فرماتے ماں میں جانتا تھا کہ میرے نانا جان سجدے میں ہے۔ ماں نے کہا بیٹا پھر تم نے ایسی کیوں غلطی کی؟ امام حسین فرماتے ہیں اے میری ماں اس میں ایک راز ہے۔ آپ کی ماں نے پوچھا بیٹا راز کیا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں ماں راز یہ ہے آج سجدے کی حالت میں نانا جان نے مسجد نبی شریف میں میری خاطر سجدے کو لمبا کر دیا، سجدے کی حالت میں 72 تسبیحیں پڑھ ڈالی۔ اے امی جان کل میدان کربلا میں نانا جان کے دین کی خاطر ہم 72 جانیں قربان کر دیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ذکر امام حسین، ذکر امام حسین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ شان دیکھیے امام حسین کی، کہہ دو سبحان اللہ۔ امام حسین کا بچپن آپ سن رہے، مقام دیکھیے امام حسین کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے میرے نواسوں سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی۔ نبی فرماتے جس نے ہمارے نواسوں سے پیار کیا اس نے ہم سے پیار کیا۔ نبی فرماتے جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے ہم کو غضبناک کیا۔ اور نبی فرماتے جس نے ہمیں غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، جس نے اللہ کو غضبناک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ آقا کریم دونوں شہزادوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے، فرماتے میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر شریف اوڑے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں اپنی ضروریات سے فارغ ہوا، جب میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا میں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ کے کمبل میں کوئی چیز ابری ہوئی معلوم ہو رہی ہے، یا رسول اللہ آپ اپنے اس کمبل کو ہٹائیے تاکہ میں دیکھوں کمبل میں کیا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں جب میں نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ اپنے کمبل کو ہٹائیے تاکہ میں دیکھوں کمبل میں ہے کیا، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کمبل کو ہٹایا تو میں نے دیکھا اس چادر میں حضرت امام حسن حضرت امام حسین جلوہ فرماتے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی تھی اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتا ہے۔ شان دیکھیے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی، حضرت امام حسین کی، بچپن کا زمانہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نواسوں کو کشتی لڑا رہے، اللہ اکبر۔ اچھا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا باپ اپنے دو بیٹوں کھڑا کر کے کہتے ہیں بیٹا کشتی لڑو دیکھے تم میں کون جیتے گا، دیکھا ہے نا؟ کبھی بھی آپ بھی کہہ دیتے ہوں گے دونوں آپس میں کشتی لڑ لو دیکھیں کون جیتے گا۔ امام حسین کا بچپن کا زمانہ ہے، امام حسن کا بچپن کا زمانہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشتی لڑا رہے، کیا کر رہے ہیں؟ کشتی لڑا رہے، دونوں شہزادے کشتی لڑ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نواسے امام حسن کو داؤں بتا رہے، بڑے نواسے حسن کو داؤں بتا رہے، پیچ بتا رہے کہ حسن حسین کو زمین پہ ایسے گراؤ، حسن حسین کو زمین پہ ایسے پٹکو، حسن حسین کو ایسے داؤں پیچ لگاؤ۔ آقا کریم بڑے نواسے حسن کو داؤں پیچ بتا رہے ہیں، چھوٹے نواسے حسین کو نہیں بتا رہے ہیں۔ پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت اپنی نظروں سے سارا منظر دیکھ رہی ہے، قریب آتی آنے کے بعد کہتی ہے بابا آپ بڑے نواسے حسن کو داؤں پیچ بتا رہے ہیں، چھوٹے نواسے حسین کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ سنو، حسن کی طرف سے داؤں میں بتا رہا ہوں، حسین کی طرف سے جبریل امین بتا رہے ہیں۔ امام حسین کی طرف سے کون بتا رہا؟ جبریل امین بتا رہے، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے آقا حسین کی۔ میرا حسین چاہتا میدان کربلا میں ٹھوکر مار دیتا، نہریں جاری ہو جاتی، پانی کے چشمے نکل آتے، لیکن یہ نوشتہ قدرت تھا، نوشتہ تقدیر تھا، آپ کو پیاسا امتحان دینا تھا۔ شان دیکھیے امام حسین کی، بچپن کا زمانہ ہے، کھجور کے درخت کے نیچے کھڑے ہیں میرے سرکار، کہہ دو سبحان اللہ۔ 2 منٹ اور سنیں، کھجور کے پیڑ کے نیچے کھڑے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔
दूसरे पेड़ के नीचे इमाम हुसैन खड़े। इमाम हुसैन ने देखा कि नाना मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू हैं। थके हैं क्या? कहो सुभान अल्लाह। आका हुसैन ने देखा कि नाना जान की आंखों में आंसू हैं। इमाम हुसैन करीब आए। आने के बाद कहते, नाना रो क्यों रहे हैं? नाना आपकी आंखों में आंसू क्यों है? नाना क्या वजह है? आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता शरीफ हटाया। इमाम हुसैन ने देखा कि नाना जान के शिकमे अतहर पर पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर। शिकम पर पत्थर बंधे हुए हैं। आका करीम इरशाद फरमाते, मेरे नवासे हुसैन, मैंने अपने पेट पर पत्थर बांध के उम्मत बनाई है। मैंने अपने पेट पर पत्थर बांध के उम्मत बनाई है, इसलिए मैं रो रहा हूं। नवासे हुसैन करीब गए, कहते, नाना परेशान ना हो, अगर आपने अपने पेट पर पत्थर बांध के उम्मत बनाई है तो आपका नवासा हुसैन अपनी गर्दन कटा के आपकी उम्मत भी बचा लेगा। अपनी गर्दन कटा के खानदान को कुर्बान करके आपका दीन भी बचा लेगा। वही हुआ मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख में। यजीदियों का लश्कर 22,000 का है, इधर सिर्फ 72 है। आका हुसैन मैदान करबला में जब 72 जानिसारों को लेकर के पहुंचे, 22,000 का लश्कर और इधर सिर्फ 72 है, जिनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। उधर 22,000 का लश्कर। इसलिए वो यजीदी कूफी जानते थे कि नवासे हुसैन से, नवासे रसूल से जंग करना आसान नहीं है, इसलिए कि इनकी रगों में हैदर कर्रार का खून रचा बसा है। अमर बिन साद भी जानता था हुसैन से जंग लड़ना आसान नहीं है। इब्ने ज़ियाद भी जानता था हुसैन से जंग करना आसान नहीं है, इसलिए वो जानते थे अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। 72 के मुकाबले में 22,000 गए। मैं यहां बैठा हूं, हमें मारने के लिए पूरा गांव आ जाए, अरे बहादुरी है। बताइए, चुल्लू पर पानी में डूब मरने का मकाम होता है। 72 लोगों का मुकाबला करने के लिए 22,000 का लश्कर। सोचा अब क्या किया जाए? इनसे जंग तो नहीं कर सकते, अलबत्ता इन पे पानी बंद कर दो। नहरे फुरात के करीब पहरा लगा दिया गया। 7 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया। यहां पे कोई ये ना समझे मेरा हुसैन प्यासा था, नहीं। हुसैन की शान देखना चाहते हो तो पहले तसव्वुर में बैठे बैठे अजमेर चलो। अजमेर की धरती पर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद के हाथ में प्याला दिया, फरमाया मेरे मुरीद जा, अना सागर से कह देना तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया। मुरीद गया तालाब के करीब, जाने के बाद कहता पानी ये ना देख मैं कौन हूं, बल्कि ये देख मुझे भेजा किसने। ये ना देख मैं कौन हूं, बल्कि ये देख मुझे भेजा किसने। पानी सुन, तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया है। सारे तालाब का पानी नचुर नचुर के एक छोटे से प्याले में आ गया। मैंने तसव्वुर में पूछा, ए गरीब नवाज, सारे तालाब का पानी एक छोटे से प्याले में मंगाने की क्या जरूरत थी? तो गरीब नवाज के गुंबद से आवाज आती है, ऐ मुईद रज़ा, मैंने सारे तालाब का पानी छोटे से प्याले में इसलिए मंगाया ताकि जमाना जान जाए जब मैं गरीब नवाज अजमेर की धरती पर बैठे बैठे अपने मुरीद से सारे तालाब का पानी मंगवा सकता हूँ। जब मेरे मुरीद की ताकत का क्या आलम है, फिर ख्वाजा की ताकत का क्या आलम होगा, फिर हुसैन की ताकत का क्या आलम होगा। तो हुसैन की शान तो बहुत ही बुलंद वाला। हुसैन का मकाम समझना माशुमा की बस की बात नहीं। सिर्फ इतना समझ लो, नबी ने फरमाया अल हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नबी फरमाते हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। नबी फरमाते मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे हैं। तो इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करो, इमाम हुसैन से सच्चा प्यार करो। हमारा आका हुसैन हमारे खिचड़े का क्या मोहताज है? हमारे शरबत का मोहताज है? हमारे मलीदे का मोहताज है? नहीं। हम आका हुसैन के नाम पर इसाले सवाब इसलिए करते हैं कि आका हुसैन कि जब नाम पर हम इसाले सवाब करेंगे तो आका हुसैन हमें इतना नवाजेंगे, इतना नवाजेंगे कि हमारे यहाँ रखने की जगह नहीं रह जाएगी। हम तो इसलिए करते ताकि उनका फैजान हम पर जारी रहे,
ताकि उनका फैजान हम पर जारी व सारी रहे। आका हुसैन हमारे शरबत का मोहताज नहीं, आका हुसैन हमारे मलीदे का मोहताज नहीं। अरे जिसके नाना ने जिसे इतना नवाज दिया हो, इतना नवाज दिया हो, वो हमारे सबीलों का मोहताज नहीं है। इसलिए निभा वालो, इमाम हुसैन से सच्ची अकीदत करो, इमाम हुसैन से सच्चा प्यार करो, इमाम हुसैन की मोहब्बत में जियो, इमाम हुसैन की मोहब्बत से दुनिया, इमाम हुसैन की मोहब्बत में दुनिया से जाओ। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर आका हुसैन से आपने सच्ची मोहब्बत कर ली, आका हुसैन से सच्चा प्यार कर लिया, आका हुसैन की मोहब्बत में जीते रहे, इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि इसी निभा की गली गली होगी, हुसैन के अब्बा की अली अली होगी। लेकिन शर्त यह है, इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत कर लो, इमाम हुसैन का प्यार अपने दिल में बसा लो। इसलिए कहने वाले ने कहा है, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी हमें तेरी मोहब्बत है हुसैन, कलमा तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू ना होता तो ना रह जाती सदाकत है हुसैन। और एक बात ध्यान रखिएगा, या आका हुसैन तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबत तेरी बदौलत है हुसैन। हुसैन से सच्ची मोहब्बत कर लो, हुसैन के इश्क में जीते रहो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम, हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम दो, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफा जानी रहमान तेरा, सलाम शम्मे बसने हिदायत तेरा, सलाम शम्मे बसने हिदायत तेरा, शहरियारे ताजदारे हरम, शहरियारे ताजदारे हरम, नौबहारे सफात तेरा, सलाम नौबहारे सफात तेरा। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत तेरा, सलाम करबला तेरी किस्मत तेरा। जिसने तेगों के साए नमाज़े पढ़ी, जिसने तेगों के साए नमाज़े पढ़ी, उस हुसैनी इबादत पे लाखों सलाम, उस हुसैनी इबादत पे लाखों। मुझसे खिदमत से खुद से कहे हारदा, मुझसे खिदमत से खुद से कहे हारदा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह।